اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنافقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ اس سے واقف ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے اور چھپا کر دو اور دو محتاجوں کو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ نیز اللہ اس کو تمہارے کچھ گناہوں کے لیے کفارہ بھی بنا دیں گے اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ان کو راہ ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے لیے ہی خرچ کرو گے، نیز اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو تم کو پورا پورا ملے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر اعلانیہ یعنی دکھا کر اگر صدقہ کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اعلانیہ یعنی دکھا کر صدقہ کرنے میں اوروں کو دکھانا مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اور اخلاص مقصود ہو تو یقیناً وہ دکھلا کر بھی وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ نیز اگر یہ بھی مقصد ہے کہ اگر ہم دکھا کر صدقہ کریں گے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، صدقے کی اہمیت دل میں بیٹھے، تب بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ چھپا کر انسان اگر صدقہ کرے تو یہ بہتر ہے۔ چھپا کر اگر انسان صدقہ کرے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ عموماً دکھا کر صدقہ کرنے میں انسان کے اندر کچھ ریاکاری آ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عام حالات کے اندر انسان چھپا کر ہی صدقہ کرے، وہ اچھا اور بہتر ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بعض گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، چونکہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، لیکن صدقے کی الگ خصوصیت ہے جس کے اندر کفارہ بننے کی بڑی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس صدقے کی وجہ سے تمہارے بعض گناہوں کو معاف کریں گے، ختم کر دیں گے، وہ کفارہ بنا دیں گے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ صحابہ کرام کے بعض مشرکین رشتہ دار تھے جنہیں کوئی صدقہ دینے سے اس لیے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لے آوے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور ہدایت کا دینا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے کہ آخر کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو ہدایت نہیں دینی ہے۔ ہدایت یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، تمہارے ذمہ تو بس اتنا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اگر غیر مسلم اگر رشتہ دار کو دینا چاہے صدقہ وغیرہ تو دے سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ خوشنودی رضا اللہ کی مقصود ہو
تو انشاءاللہ غیر مسلموں کو دینے میں بھی اجر اور ثواب ملے گا، اور دنیا کے اندر تالیف قلب بھی ہوگی، اس مسلمانوں کی طرف، ایمان کی طرف وہ رجوع کریں گے اور ان کا دل نرم ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول بھی کر لے، البتہ اگر ہم غیر مسلموں کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تم خرچ کرو گے چاہے اللہ کے راستے میں، مال، صدقہ وغیرہ، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، ناانصافی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناانصافی اور ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنا مال اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔